ایک اہم موضوع جو ہم نے شروع کیا، جس کی تفصیل آپ کے سامنے آئی۔ ناظرین اکرام، اہل علم نے میاں بیوی کے حقوق کے ساتھ ساتھ ہم میاں بیوی کے درمیان محبت کے بقا کے اسباب کیا ہے وہ بھی ذکر کیا ہے، اور اس سے پہلے دروس میں یہ چیز ہمارے سامنے آئی، ایک اہم نقطہ ہمارے سامنے آیا۔ میاں بیوی کے مشترک حق میں سے یہ حق تھا کہ میاں بیوی اپنے درمیان الفت و محبت کو باقی رکھیں۔ اس کے کچھ اسباب میں نے رکھے تھے، اہل علم نے اسے بڑے وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، اور اس کے ساتھ انسان کی زندگی کے تجارب ہیں مختلف، ان تجارب سے بہت ساری چیزیں سیکھتا ہے۔ ناظرین اکرام، اہل علم کہتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان محبت کو برقرار رکھنے کے اسباب میں سے گھر کا ماحول پرسکون رکھنے کے لیے جو طریقے، جو شرعی طریقے ہیں، جیسے دنیاوی طور پر نفع ہوتا ہے انسانوں کو، سب سے پہلا یہ ناظرین اکرام کہ میاں بیوی، شوہر ہو بیوی ہو، گناہوں سے بچیں، اللہ کی نافرمانی سے بچیں۔ کیونکہ قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری وضاحت کے ساتھ اس بات کو بیان فرماتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ زمین میں اور خشکی اور تری میں جو فساد مچتا ہے، سورہ روم آیت نمبر 41 میں اللہ کہتا ہے وہ لوگوں کی کمائی کی وجہ سے ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسرے مقام پر کہتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ جو بھی تمہیں مصیبت لاحق ہوتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے، اہل علم کہتے ہیں گناہوں کے بڑے نقصانات ہوتے ہیں، اور ان نقصانوں کا اثر انسان کی ازدواجی زندگی پر بھی پڑتا ہے، میاں بیوی پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ بعض سلف نے کہا میرے گناہ کا اثر میں اپنی بیوی پر دیکھتا ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ بیوی کو گناہ نہیں مل رہا ہے، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے معاملات بہتر نہیں ہیں، ہمارا آپسی معاملہ بہتر نہیں ہے۔ گناہ کا اثر انسان گھر پر پڑتا ہے، حتیٰ کہ بعض سلف نے ابن قیم رحمۃ اللہ نے نقل کیا کہ انسان کے گناہ کا اثر اس کے غلاموں پر، اس کے خادموں پر، اس کے جانور پر اس کا اثر ہوتا ہے کہ جانور پوری طرح قابو میں نہیں آتا ہے۔ گناہ بہت نقصان کرتا ہے ناظرین۔ گھر کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے سب سے بڑا راستہ ہے محبت کو برقرار رکھنے کے لیے، آپسی رشتے کو مضبوط کرنے کے ناظرین، وہ یہ کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں، محرمات سے بچیں۔ اگر ہمارے گھروں کے اندر ایسی کوئی چیز ہے جس چیز کی جو نافرمانی والی ہے، اس کو ہم روکیں۔ ناظرین اکرام، گھر کے اندر ناظرین میاں بیوی مل کر کے فلمیں دیکھ رہے ہیں، بچے فلمیں دیکھ رہے ہیں، اور عورت بے پردگی کے ساتھ لوگوں کے سامنے آ رہی ہے، گھر میں غیبتیں ہو رہی ہیں، چغلیاں ہو رہی ہیں، الزام تراشی ہو رہی ہے۔ یہ سب گناہ ہیں ناظرین اکرام، ان کے بہت برے اثرات ہماری اپنی زندگیوں پر پڑتے ہیں۔ یہ سب سے پہلا شرعی طریقہ ہے۔ مصیبت سے اگر بچنا ہے ہم سب کو ناظرین اکرام، تو ہمیں گناہوں کو چھوڑنا ہوگا اور اس سے دور ہونا ہوگا۔ خاص طور پر میاں بیوی اللہ سے ڈریں اور گناہوں کے کاموں سے بچیں، کیونکہ ان کی گناہوں کا اثر، اس کا نقصان گھر میں بھی انسان کو بسا اوقات دیکھنا پڑے گا۔ یہ پہلا سبب ہے جس کے ذریعے سے آپسی محبت برقرار رہے گی اور گھر کے اندر خوشگوار ماحول ہوگا۔ اور دوسرا راستہ ہے، دوسرا سبب ناظرین اکرام جو کہ بڑا ہی اہم ہے، وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنا، کیا دعا کرنا؟ جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کی، رحمان کے بندوں کی صفت ذکر کی۔ وہ رحمان کے بندے کون ہیں؟ رحمان کے بندے وہ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ سورہ فرقان آیت نمبر 74 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے والذین یقولون، اور وہ لوگ اللہ کے بندے ہیں جو کہتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہتے ہیں اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری بیویاں اور ہماری اولاد ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، وجعلنا للمتقین اماما، اور اے اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے، یعنی ان کی سرپرست ہونے کے اعتبار سے خیر میں ہمیں اس قابل بنا کہ ہم ان کے اوپر مقدم ہوں خیر کے کاموں میں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا کے تحت کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گھر کا ماحول ایسے ہو، گھر میں حقوق ایسے ادا کیے جائیں، گھر میں ایک دوسرے کا خیال ایسے ہو کہ ہمارے لیے ہمارا گھر سکون کی جگہ ہو، بیوی بچے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنا نہ بھولیں ناظرین اکرام، اللہ سے کثرت سے دعا کیجیے، بار بار اللہ سے دعا کیجیے ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ اللہ تعالیٰ میری بیوی کو، میری اولاد کو میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ کیوں ناظرین اکرام؟
کیونکہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، انسان کے لیے سکون ہوگا، سرور ہوگا۔ اسی طرح اللہ کے حقوق بھی صحیح ڈھنگ سے ادا ہو پائیں گے، اور اسی طرح بندوں کے حقوق بھی صحیح ڈھنگ سے ادا ہو پائیں گے۔ اور اسی طرح ناظرین اکرام، اہل علم نے کہا آنکھوں کی ٹھنڈک اسی وقت ہو سکتے ہے جب وہ پہلے اللہ کے فرمانبردار بنے۔ جب بیوی اللہ کی فرمانبردار ہو، بچے اللہ کے فرمانبردار ہوں، تو خود بخود وہ شوہر کی فرمانبردار بھی ہوگی اور بچے باپ کے فرمانبردار بھی ہوں گے۔ یہ اللہ سے دعا کریں۔ اور دوسرا یہ جو سبب ناظرین اکرام بڑا ہی اہم ہے، ہم دعا کرنے سے بہت پیچھے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگنے سے بہت عاجز ہیں۔ اس سے بڑا کمزور، اس سے بڑا کاہل اور عاجز کون ہو سکتا ہے جو دعا جیسے ہتھیار کو جانتا ہو لیکن اس ہتھیار سے وہ فائدہ نہ اٹھاتا ہو۔ ناظرین اکرام یہ دوسرا سبب ہے۔ اور تیسرا سبب ہے ناظرین اکرام جس کے ذریعے سے آپسی محبت اور گھر میں خوشگوار ماحول بن سکتا ہے، وہ ہے آپس میں اچھے ماحول میں گفتگو کرنا، مسائل پر آپس میں کھلے ذہن کے ساتھ گفتگو کرنا، اور مسائل کی جڑ کو پہچان کر کے اسے حل کرنے کی کوشش کرنا۔ ناظرین اکرام ایک ہی موضوع، ایک ہی بات، کیا پوری زندگی اس پر اختلاف ہم کریں؟ اب سوچیے ایک ہی موضوع ہے جو بار بار پریشان کیے جا رہا ہے۔ تو ناظرین اکرام ہمارے آپسی مسائل کے حل کے لیے، آپسی محبت کے لیے ہم خوشگوار ماحول میں گفتگو کریں۔ بسا اوقات یہ گفتگو کے بڑے فائدے ہوتے ہیں جب انسان اچھے ڈھنگ سے اسے واضح کرتا ہے، بیوی اچھے ڈھنگ سے اپنی پریشانی بیان کرتی ہے، تو پھر انسان کو پورے طور پر معاملہ سمجھ میں آتا ہے۔ لہٰذا آپس میں ہمیں یہ اس خوشگوار ماحول کو پیدا کرنا ہوگا ناظرین اکرام کہ ہم آپس میں گفتگو کریں، تبادلہ خیال کریں، ایک دوسرے سے مشورہ کریں، امور میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم جان لیں کہ کس وجہ سے ناظرین آپس میں پریشانیاں ہیں۔ بیوی کو پریشانی ہے، شوہر کو پریشانی ہے، اور پریشانی کی ایک بڑی وجہ ناظرین اکرام جو بنتی ہے وہ کیا بنتی ہے ناظرین اکرام؟ ایک دوسرے کے رشتہ دار، ایک دوسرے کے گھرانے والے۔ چونکہ بیوی ہے اور وہ نکاح کر کے کسی گھر میں، شوہر کے گھر میں آتی ہے، اس کے ماں باپ، اس کے بھائی بہن، اس کے رشتہ دار، یہ موضوع ہے ان بیوی شوہر کے درمیان۔ اور شوہر ہے تو شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے بسا اوقات گھرانے والے موضوع بحث ہے۔ اس موضوع کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے ناظرین۔ بسا اوقات بیوی کا یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ شوہر اپنے ماں باپ کو چھوڑ دے، اپنے بھائی بہنوں کو چھوڑ دے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دے۔ خوشگوار ماحول میں سمجھانے کی ضرورت ہے یہ اللہ اس کے رسول کے نافرمانی ہے، جہنم کا راستہ ہے یہ کہ اگر کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو بیار و مددگار چھوڑ دے، بھائی بہنوں سے تعلقات کو کاٹ لے، رشتہ داروں سے اجنبی ہو کر کے زندگی گزارے۔ جب عام مسلمانوں سے 3 دن سے زیادہ آپ بات نہیں چھوڑ سکتے تو پھر آپ اپنے ماں باپ سے، اپنے بھائی بہنوں سے، اور بیوی مطالبہ کرے تو آپ سوچئے وہ نیک بیوی کیسے ہو سکتی ہے جو اپنے شوہر کو جہنم کے راستے پر لے جا رہی ہے۔ اس موضوع پر اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شوہر ہے تو بیوی بھی اس کی ذمہ داری میں، صرف بیوی ہی ذمہ داری میں نہیں ہے، اس کے ماں باپ کی ذمہ داری بھی اس کے اوپر ہے، بھائی بہنوں سے رشتہ بھی اس کا باقی ہے، اور دیگر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں۔ بیوی اگر یہ کہے کہ ساری ذمہ داریاں چھوڑو اور صرف میں ہی ذمہ داری ہوں، شریعت اسے صحیح نہیں کہتی ناظرین اکرام، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح بیوی ہے، بیوی کے اوپر ذمہ داری ہے پورے گھرانے کی، اور ایسی چیزوں کی اسے کر دیا گیا شریعت نے اسے پابند نہیں کیا ہے، پابند شریعت نے اسے نہیں کیا ہے، اور شوہر اسے زور زبردستی کرے، اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کا پابند نہیں کیا، اس کا اسے حکم نہیں دیا گیا ہے۔ بیوی ہے، شوہر اسے زبردستی کر رہا ہے اور اسے اذیت پہنچا رہا ہے صرف اس لیے کہ اس کے گھرانے، اس کے خاندان کے لیے، جبکہ وہ شوہر کے حق کو ادا کر رہی ہے، اس کے اوپر شوہر کے حق کو ادا کرنا ہے، وہ ادا کر رہی ہے، اب گھر والوں کا حسن سلوک کر رہی ہے، طاقت بھر وہ کر رہی ہے، اس کے باوجود اس کے اوپر دباؤ بنانا، طاقت سے زیادہ اسے پابند کرنا۔ بیوی کو چاہیے اچھے ڈھنگ سے شوہر کے سامنے واضح کرے اس کی پریشانی، اس کی طاقت، اس کی استطاعت، تو آپسی گفتگو سے ناظرین اکرام ہمارے گھر کا ماحول بہتر ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر بہت سارے موضوعات ہو سکتے ہیں، گھرانوں کا ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ناظرین اکرام دوسروں کے امور کے دخل اندازی، بسا اوقات شوہر کے ماں باپ اس کے امور میں دخل اندازی کر رہے ہیں، بیوی کے ماں باپ دخل اندازی کر رہے ہیں، اور یہ بسا اوقات مسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں، اسے آپسی گفتگو سے حل کیا جانا چاہیے۔ دونوں مل کر کے بیٹھ کر کے حل کریں کہ ہمیں کن امور میں ہمیں دوسروں کو داخل کرنا ہے اور کن امور میں نہیں داخل کرنا ہے، اور کون سی حد ہے جو ہمیں کبھی زندگی میں پار کر کے باہر نہیں جانی ہے، الا یہ کہ انتہا ہو جائے، رشتہ ختم ہونے والا ہو، ورنہ ہمیں کبھی ان حد کو پار نہیں کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں بیوی کے ساتھ اور شوہر کے ساتھ گفتگو اور حوار کے ذریعے سے طے کیا جائے ناظرین، اس سے بہت سارے مسائل کا حل ہوتا ہے۔ تو یہ تیسرا سبب ہے ناظرین اکرام جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اور چوتھا ناظرین اکرام، میاں بیوی کے درمیان آپسی محبت، گھر کا ماحول خوشگوار ہوتا ہے ناظرین اکرام۔